بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہا کے خوبصورت تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چھوٹی تھیں۔ شعر و شاعری کا شوق رکھتے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی، گھوڑ سواری اور پہلوانی کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ سیر و تفریح کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ شکار سے لوٹ کر گھر واپس پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جال نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ جوش اور غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جال کے سر پہ اتنے زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ حکایت محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجئے۔ ایک جان نثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، آپ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت حمزہ نے ضد کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا اور موت کے گھاٹ اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلغی سجائے ہوئے تھے، جا کے اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے اسلام کے دشمن کو جانب واصل کرتے اور فرماتے جاتے، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے۔ 31 کفار کو جانب واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتے کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے ذرا سی سرک گئی تو وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ چنانچہ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھے وہی وحشی حبشی بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ کاٹ کر آپ کا کلیجہ نکال لیا۔ ابو سفیان کی زوجہ ہندہ نے اس کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازوبند اور ہار بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کا فیض نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آج سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔